ہمارے جوان چند ہزار تنخواہوں کے لیے نہیں، شہادت کے لیے سرحدوں پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور مولانا طاہر اشرفی، علامہ راغب حسین نعیمی اور دیگر کی نیوز کانفرنس۔ مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، کسی کو اپنے شہداء کی توہین کرنے نہیں دیں گے۔ دنیا پاکستان کو لینڈ آف پیس کہہ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، امن برداشت، قانون کی بالادستی اور باہمی احترام ہی پائیدار ترقی اور قومی استحکام کی ضمانت ہے۔ سندھ حکومت قومی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ علماء کرام اور مشائخ اسلام کے حقیقی پیغام امن، اعتدال، اخوت اور انسان دوستی کو عام کریں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل نینا میمن نے کہا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران پر حملوں کی نئی لہر مکمل کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق 7 گھنٹے طویل کارروائی میں آبنائے ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں حملے کیے۔ فوجی اہداف، میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کمزور کرنا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ صوبے سیستان اور بلوچستان کے علاقے بمپور میں فوجی اڈے اور رہائشی بیرکوں پر بھی حملے ہوئے، تاہم جانی نقصان سے متعلق تاحال کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر جوابی کارروائیوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر، کویت کے لاجسٹک مراکز علی السالم ایئر بیس اور اردن کے الزرق ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے۔ کمانڈ سینٹر، ایندھن کے ذخائر، فوجی تنصیبات اور MQ-9 ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں کے دوران بحرین اور کویت میں خطے کے سائرن بج اٹھے۔ کویت، بحرین اور اردن کا متعدد میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں ایران سے متعلق اہم اجلاس۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران کے خلاف ممکنہ وسیع تر فوجی کارروائی پر غور۔ آپریشن کو آبنائے ہرمز میں جاری حملوں سے آگے بڑھانے کی تجویز۔ ٹرمپ ایران پر دباؤ مزید بڑھانے کے حامی۔ مقصد آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانا اور ایران سے جوہری پروگرام سے متعلق امریکی مطالبات منوانا بتایا گیا۔ ٹرمپ کی بیان بازی کا جواب عملی اقدامات سے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا جوابی رد عمل۔ کہا، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ خود کو فوج سے الگ نہیں سمجھتا، اسے اپنا اعزاز اور فخر کا باعث مانتا ہوں۔ ایران کی فوجی کا بھرپور انداز میں دفاع کرتا ہوں۔ ایرانی حکومت فوج میں شگاف ڈالنے کی بات کرنے والا اسرائیل کا موقف بیان کرتا ہے۔ محاذ جنگ پر جا کر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شہادت سے ڈرنے کے بجائے اسے عظیم ترین کامیابی اور اعزاز سمجھتا ہوں۔ امریکی سینٹ کام کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا ایران پر خطے کا امن خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ کہا، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایران نے 7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں درجن بھر کے قریب شہری عملہ ہلاک، زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایران نے خلیجی ممالک کی جانب درجنوں میزائل اور ڈرون بھی داغے۔ ایرانی کارروائیوں شہریوں اور عالمی جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا عراق سے ایران نواز ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ۔ عراقی وزیر اعظم علی الزید سے ملاقات میں کہا کہ عراق کو اپنی خود مختاری کا مؤثر استعمال کرنا ہوگا۔ ایران نواز گروہوں نے امریکی اہلکاروں پر 600 سے زائد حملے کیے۔ داعش مخالف کارروائیوں میں عراقی سیکیورٹی فورسز کو قیادت سنبھالنی چاہیے۔ محفوظ اور مستحکم عراق سے تجارتی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے نئی بندرگاہ بنانے کا فیصلہ۔ برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کے مطابق دبئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے والی اماراتی کمپنی ریاست فجیرہ میں نئی بندرگاہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ منصوبے کے ذریعے کنٹینرز کو آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر متحدہ عرب امارات تک رسائی ملے گی۔
بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ ہو گئی، فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن شبان جاری، مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان میں فتنہ الخوارج کے خلاف ہوائی اور زمینی کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں احتجاج ختم کر کے مذاکرات کی دعوت، کہا پیپلز پارٹی ہر دور میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی رہی، احتجاج ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، آئیں بات چیت سے مسائل حل کریں۔ تاریخ نے سکھایا کہ انتہا پسندانہ رویوں سے نہیں بلکہ نظام کے اندر رہ کر حقوق حاصل کیے جاتے ہیں، کہا کہ نئی نسل کی امیدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں آزاد کشمیر کی عبوری نمائندگی، انتخابات کے بعد آئینی فورم کے قیام اور تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی بھی تجویز دے دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا تیزی سے آغاز، ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ واپس لینے کے بعد سرمایہ کار متحرک، 100 انڈیکس میں 351 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,73,870 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ چین کا آبنائے ہرمز کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ، چینی وزارت خارجہ کے مطابق اہم آبی راہداری میں آزاد اور محفوظ آمد و رفت کی بحالی سب کے مفاد میں ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی امریکہ اور ایران سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل۔ متحدہ عرب امارات کا اپنا ہرمز سے بچنے کے لیے نئی بندرگاہ بنانے کا فیصلہ، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق دبئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے والی اماراتی کمپنی ریاست فجیرہ میں نئی بندرگاہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ منصوبے کے ذریعے کنٹینرز کو اپنا ہرمز سے گزرے بغیر متحدہ عرب امارات تک رسائی ملے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ترکیہ، سیاسی عسکری قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں، فیلڈ مارشل کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، پاک ترک دفاعی تعاون، دفاعی صنعت میں اشتراک، علاقائی سلامتی پر گفتگو، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت۔ IHPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر قومی دفاع یاشار گولر سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سلچوک بار اتاکلاول نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا اور ترک مسلح افواج کے دستے نگاہ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کو ترکی کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت نیٹ ورک گرفتار، سندھ رینجرز کی کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی پر حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان، ایک کا باجوڑ سے تھا۔ سندھ رینجرز کے کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک اور ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن جار کیا جس سندھ اور ایڈیشنل IG CTD کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ دہشت گرد 20 برس افغانستان میں رہا، مقامی سہولتکاروں نے رہائش، ذرائع نقل و حمل اور اسلحہ فراہم کیا، دہشت گردوں کی سہولتکاری کے نیٹ ورک کا بھی سراغ لگا لیا، متعدد گرفتار۔